گاڑی بے قابو ہو کر تیزی سے درختوں کے گہرے جھنڈ کی جانب بڑھتی چلی گئی، جو کہ سڑک سے نیچے ذرا گہرائی میں تھا۔ آہل گاڑی پر مکمل طور پر کنٹرول کھو چکا تھا۔ گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ درختوں کے جھنڈ سے ٹکرائی۔ آس پاس والے کئی چھوٹے بڑے درخت ٹوٹ کر ادھر ادھر لڑک گئے۔ گاڑی ترچھی انداز میں درختوں کے درمیان پھنس چکی تھی۔ اگر مضبوط درخت گاڑی کو نہ روک لیتے تو وہ سیدھی تھوڑے سے فاصلے پر موجود کھائی میں جا گرتی۔ دو سائیڈ والے آگے پیچھے کے ٹائر اوپر کی جانب ہوا میں معلق تھے اور دونوں نیچے والے درختوں میں پھنس چکے تھے۔ فاطمہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ نامعلوم کتنا وقت گزرا تھا جب اس کا سویا ہوا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ اس کی سماعتوں سے کسی کے دبے دبے کراہنے کی آواز ٹکرائی۔ اس کے خوابیدہ ذہن کو جھٹکا لگا۔ کسی چیز کے اوپر گرے ہونے کے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آدھی سیٹ پر اور آدھی اس شخص کے اوپر گری ہوئی تھی۔ فاطمہ کی سائڈ کا دروازہ اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا، جبکہ آہل کی سائڈ والا نیچے کی طرف تھا اور درختوں کی ٹہنیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھو کر دیکھا۔ موجانہ طور پر اسے ذرا سی بھی خراش نہیں آئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی سائڈ چونکہ اوپر کی جانب تھی، تبھی پھر سے پھسلتی وہ اس پر گرنے لگی تھی کہ بڑی مشکل سے سیٹ کے بیک والے حصے کو پکڑ کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ آہل خان کے سر سے خون نکل رہا تھا، بازوؤں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ وہ کراہ رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا تو اسے مکمل ہوش میں نہیں لگا تھا۔ چونکہ گاڑی چلانے سے پہلے اس نے ڈرنک کی تھی، تبھی شاید وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ فاطمہ جب اس کے اوپر گری ہوئی تھی، اس کے منہ سے آتی اسمیل سے اسے اندازہ ہوا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کے ڈور کو تھام کر اسے کھولنے کی کوشش کی، چونکہ دروازے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تبھی تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ کھل گیا۔ فاطمہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری سائڈ والے دروازے کی طرف گرا ہوا شاید اپنا ہوش مکمل طور پر کھوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے کراہنے کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی اور اس کی شرٹ بھی خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے ہمدردی کا احساس جاگا تھا، لیکن وہ خود بھی پھنسی ہوئی تھی۔ نکل بھی جاتی تب بھی اکیلی تو وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دروازے پر ایک پیر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے ہینڈل کو پکڑا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ خاصا محنت طلب کام تھا، کیونکہ ایسی ونڈو جس کا رخ اوپر کی طرف ہو، اسے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ باہر نکلنے کی کوشش میں وہ بار بار اندر کی جانب پھسل رہی تھی۔ جب وہ ہینڈل کو پکڑ کر اوپر اٹھنے کے لیے زور لگاتی تو ساتھ میں گاڑی بھی ہلتی۔ اس کا دل دہل جاتا کیونکہ کھائی چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ آخر اس نے ایک پاؤں بیک کی طرف کھڑی سیٹ پر جمایا اور دوسرا کھلے دروازے پر رکھ کر پھر سے ہینڈل کو پکڑا اور اپنا پورا زور لگایا۔ اس بار وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ زمین چند فٹ نیچے تھی۔ اس نے کھائی کی مخالف سمت میں زمین پر جمپ لگایا۔ خوش قسمتی سے ذرا بھی چوٹ نہیں آئی۔ اس نے ایک نظر درختوں میں پھنسی ہوئی گاڑی کو دیکھا اور ایک آخری ہمدردی بھری نگاہ گاڑی اور اس کے اندر قابل رحم حالت میں موجود شخص پر ڈالی، جو اسے عزت اور زندگی دونوں سے محروم کرنے جا رہا تھا۔ قدرت کی طرف سے اسے ایسا الٹا وار ہوا اس پر کہ اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ نہ جانے اس شخص کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ بھی خیال آیا کہ اگر یہ شخص یہیں مر جائے تو اس کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، لیکن پھر اس خیال پر خوف خدا اور انسانی ہمدردی کا احساس غالب آ گیا۔ بے شک وہ اچھا انسان نہیں تھا، نہ کسی اچھی نیت سے اسے لے کر جا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ فاطمہ کو مار کر یہیں پھینکنے کی بات کر رہا تھا، اب خود نیم مردہ حالت میں درختوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ یا اللہ، اسے زندگی سے محروم تو مت کرنا، بس میرے لیے دوبارہ سے برا سوچنے اور کرنے کی توفیق مت دینا۔ دشمن کے لیے اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ روڈ پر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ روڈ ویران تھا، نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ اس کا فراک گاڑی کے دروازے میں آ کر سائڈ سے تھوڑا پھٹ گیا تھا۔ پاؤں میں اوپن شوز تھے۔ زمین پر چھلانگ لگاتے وقت اس نے جوتوں پر اپنے پاؤں کی گرفت مضبوط رکھی تھی کہ کہیں پاؤں سے نکل کر گر نہ جائیں۔ دوپٹے کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ جس راستے سے وہ اسے لے کر آ رہا تھا، اسی راستے پر وہ واپس والی سائڈ پر چلنے لگی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ نامعلوم وہ راستہ کون سا ہوگا جو واپس شہر کی طرف جاتا ہوگا۔ اس شخص کے ہمراہ شاید اس نے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم سفر کیا تھا۔ چلتے چلتے اس کے پیر شل ہو گئے۔ وہ کافی سفر طے کر چکی تھی مگر نہ تو سڑک ختم ہو رہی تھی، نہ شہر کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات اپنا آنچل پھیلا رہی تھی۔ اندھیرا، خاموشی، ویران جگہ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس صرف اونچے اونچے درخت اور جھاڑیاں۔ اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتی تیز تیز چلنے لگی، مگر سڑک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی بھی دور دور تک شہر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جیسے جیسے تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی، اسے نظر بھی کم کم آ رہا تھا اور خوف میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو پاؤں اور ہمت بھی جواب دے گئی تھیں۔ تھک ہار کر وہ روڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے اور روتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے دور سے روشنی دکھی جو دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ جلد ہی اس نے دیکھ لیا وہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھیں۔ اس ویرانے میں کسی گاڑی کو دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی کہ جیسے ہی گاڑی قریب آئے گی وہ اسے روک کر ہیلپ مانگے گی،
مگر وہ نہیں جانتی تھی ویرانے میں تو زیادہ تر بدروہیں اور آسیب اور شیطان ہی ملتے ہیں۔ گاڑی اس کے قریب آ کر خود بخود ہی رک گئی۔ گاڑی کی روشنی میں اس نے دیکھا اندر عجیب و غریب ہونے والے 4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لیڈ کلاس کے کوئی بگڑے ہوئے آوارہ مزاج لڑکے تھے جو اس طرف شاید کسی ایڈونچر کے لیے نکلے تھے۔ وہ چاروں اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ شاید اس ویرانے میں انہیں کسی حسین لڑکی کے ملنے کی امید قطعی نہیں تھی۔ عورت ہونے کے ناطے اس اکیلی جگہ پر 4 جوان لڑکوں کو دیکھ کر وہ دل میں مزید خوف کا شکار ہو گئی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اسے چھپ جانا چاہیے تھا یا مدد مانگنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے آ کر اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اب دیکھ تو انہوں نے لیا تھا، مدد مانگنے میں کیا حرج تھا؟ ویسے بھی اس ویرانے میں ان سے ہیلپ مانگنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ فاطمہ نے سوچا شاید وہ اسے اس سنسان جگہ پر کوئی چڑیل وڑیل سمجھ کر بھاگ نہ جائیں۔ سو خوف سے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی پلیز میری مدد کیجیے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کافی دور سے چل چل کر یہاں تک پہنچ پائی ہوں، پلیز مجھے شہر پہنچا دیں۔ اس کی بات پر ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور گاڑی سے اتر آئے۔ اب وہ چاروں اس کے ارد گرد کھڑے سر سے پیر تک ایکسرے کرتی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ ان کے لبوں کی مکروہ مسکراہٹ، آنکھوں میں لتھڑی ہوئی غلاظت، ہوس کی چمک، اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ایک چیز جو بعد میں اس کی نگاہوں میں آئی وہ 2 لڑکوں کے ہاتھ میں موجود شراب کی بوتلیں تھیں۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ شرابی آوارہ لڑکے اسے صحیح سلامت تو کبھی بھی نہیں پہنچانے والے تھے شہر۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا۔ ڈوبتے لرزتے دل کے ساتھ اس نے کنکھیوں سے آس پاس دیکھا، اپنے دوپٹے پر گرفت مضبوط کی اور ان کی کسی بھی پیش قدمی سے پہلے اس نے ایکشن لیا اور سمت کا تعین کیے بنا روڈ کے دوسری طرف جنگل میں اندھا دھند دوڑتی ہوئی اتر گئی۔ ارے پکڑو اسے! شکار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر ایک لڑکا چیخا اور چاروں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اندھیرا تھا، اوپر سے گھنے درخت تھے، صرف ٹمٹماتے تاروں کی ہلکی سی روشنی میں وہ آگے کی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے ان لوگوں کے دوڑنے اور بولنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی، اس کے جسم کی تمام طاقت سمٹ کر اس کی ٹانگوں میں آ چکی تھی۔ اس وقت اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، صرف اور صرف عزت بچانے کا خیال اسے بجلی کی رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے کئی جنگلی درختوں کی ٹہنیاں اس کے چہرے اور بازوں پر لگ لگ کر اسے زخمی کر رہی تھیں۔ جوتے اس کے گر چکے تھے، البتہ دوپٹے کو اس نے خود سے الگ نہیں ہونے دیا۔ بے پناہ خوف اور دہشت کے زیر اثر بھاگتے بھاگتے اچانک سے اس کے پاؤں میں کوئی بے حد سخت اور نوکیلی چیز لگی۔ اسے لگا جیسے پورا پیر کٹ گیا ہو۔ وہ منہ کے بل پتھریلی سخت زمین پر جا گری۔ حلق سے درد بھری دلخراش چیخ برآمد ہوئی جو پورے جنگل میں گونجتی چلی گئی۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ چاروں اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں ان کے شیطانی چہروں پر خطرناک عزائم نظر آ رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رحمت بوا جلے پیر کی بلی کی مانند گیٹ پر چکر لگا رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ نہ تو فاطمہ نے کوئی رابطہ کیا تھا، نہ عبدالرحمن صاحب، اور ڈرائیور کے نمبرز پر کال جا رہی تھی۔ چوکیدار سے ہسپتال کا پوچھ کر وہ خود جانے ہی والی تھی کہ عبدالرحمن کو بالکل ٹھیک ٹھاک آتا دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عبدالرحمن صاحب کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، لیکن رحمت بوا کے چہرے کے سنگین تاثرات نے انہیں ٹھٹکا دیا تھا۔ کیا ہوا بوا؟ خیریت؟ فاطمہ کہاں ہے؟ انہوں نے فاطمہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ کچھ غلط ہو گیا بیٹا، وہ کانپتے ڈوبتے لہجے میں بولی۔ قریب تھا وہ غش کھا کر گر پڑتی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور ملازمہ امینہ کو پانی لانے کے لیے آوازیں دینے لگی۔ فاطمہ کہاں ہے؟ ملازمہ جب رحمت بوا کو پانی پلا چکی تو انہوں نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح بھرے لہجے میں پوچھا، پاپا آپ ہی کہیں چلی گئی ہیں، وہ نہیں مل رہی۔ اسی وقت مون بھاگتا ہوا آیا اور ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ کیا مطلب؟ فاطمہ کہاں گئی؟ میں نے اسے گھر پر رہنے کو کہا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئے۔ روتے ہوئے مون کو خود سے الگ کرتے وہ تیز آواز میں بولے، 1 گھنٹہ پہلے کسی کا فون آیا بیٹا، اس نے آپ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ فاطمہ بیٹی یہ سن کر شدید پریشان ہو گئی۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں اسے ہسپتال کی طرف چل دی جس کا اسے فون پر بتایا گیا تھا۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ ان کی بات سن کر عبدالرحمن صاحب کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ ان کا دل جیسے اتھاہ گہرائی میں اتر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ساکت کھڑے تھے۔ سونامی کی پہلی لہر ان کے گھر کی دیواروں سے آ ٹکرائی تھی۔ کیا آپ نے اسے اکیلے جانے کیسے دیا بوا؟ میں بطور خاص آپ کو اس کا دھیان رکھنے کا کہہ کر گیا تھا، وہ صدمے سے چور آواز میں کہہ رہے تھے۔ بیٹا مجھے پتہ نہیں تھا، میں اس وقت مون کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اللہ کی قسم اگر پتہ ہوتا تو سختی سے روک لیتی یا خود اس کے ساتھ جاتی، لیکن اکیلے کبھی نہ جانے دیتی۔ وہ نادم سی ہو کر بولی، وہ تو بچی تھی، ایسی خبر سنتے ہی پریشان ہو کر دوڑ پڑی، لیکن آپ بڑی تھیں، آپ کی وجہ سے میں مطمئن تھا کہ میری غیر موجودگی میں آپ خیال رکھیں گی، مگر یہی خیال رکھا آپ نے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں پہلی بار رحمت بوا پر غصہ کر گئے، جبکہ رحمت بوا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے آنسو بہانے لگیں۔ انہیں بھی یہ سب اپنی ہی غلطی لگ رہا تھا۔ کاش وہ اسے سختی سے کہہ دیتی کہ چاہے جیسا بھی مسئلہ ہو وہ انہیں بتائے بنا باہر نہ جائے۔
وہ دل ہی دل میں اس کی عزت اور جان کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگ گئی۔ عبد الرحمن صاحب ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے شدید پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پولیس سے ہیلپ لیں یا اپنے طور پر کوشش کریں۔ جانتے تھے پولیس اتنی مستعدی نہیں دکھائی دے گی، فوراً سیکشن نہیں لے گی۔ کمپلین کسی عام بندے کے خلاف نہیں تھی، ملک کا معروف سپر اسٹار تھا جو کہ سیاسی اپروچ بھی رکھتا تھا۔ سو پولیس لازماً ثبوت مانگے گی، محض شک کی بنیاد پر پرچہ نہیں کاٹے گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جوان بیٹی کا معاملہ تھا، بڑی مشکل سے وہ اپنے اعصاب کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کرنے والا وہ شخص سامنے آئے اور وہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ عبد الرحمن نے اپنی تمام سروسز استعمال کر کے دیکھ لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیس نے بنا ثبوت کے رپورٹ لکھنے سے انکار کر دیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، جان سے عزیز جوان بیٹی کی گمشدگی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ گھنٹوں کی بھاگ دوڑ سے فاطمہ کی خاک تک نہیں ملی۔ رحمت بوا کا رو رو کر حشر ہو رہا تھا، مون الگ رو رہا تھا۔ بیٹا خدا کے لیے کچھ کریں، ہائے میری بچی، وہ بار بار عبد الرحمن سے کہتی۔ وہ اپنے آپ پر مشکل سے قابو کیے ہوئے تھے، ورنہ ان کا دل دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالیں بوا، میں ایک آدمی سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور میری ہیلپ کرے گا۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ تحمل سے کہتے ہوئے انہوں نے ظفر کاظمی کو فون ملایا۔ ظفر کاظمی کو وہ آخری امید کے طور پر فون کر رہے تھے۔ یار عبد الرحمن، مجھے فاطمہ کے لیے بہت افسوس ہے، وہ میری بھی بیٹی جیسی تھی، مگر کیس چونکہ آہل خان کے خلاف ہے اس لیے اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آہل سے میرے بیٹے علی کے اچھے تعلقات ہیں، اس کی فلموں کے لیے علی گانا گاتا ہے، ابھی بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے آہل کے ساتھ۔ سو آہل خان کے خلاف جا کر میں اپنے بیٹے کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ ہاں تم کہو تو آہل خان کا نام آئے بنا ذاتی طور پر ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دل رکھنے کے لیے پیشکش کی تھی، ورنہ وہ خود بھی جانتے تھے یہ خاصا مشکل کام تھا۔ ظفر کاظمی کے جواب نے ان کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ وہ شدید مایوس ہو گئے تھے، جانتے تھے فاطمہ کو اپنے طور پر ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پولیس کا انوالو ہونا ضروری تھا۔ آہل سکندر خان جیسے شخص پر وہ پولیس کے تعاون کے بغیر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ آپ ارتضیٰ بیٹے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بوا نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ 7 سمندر پار تھا، نہ جانے اتنی دور بیٹھے وہ کچھ کر بھی پاتا یا نہیں، مگر موہوم سی امید کے تحت وہ اسے کال ملا رہے تھے۔ ارتضیٰ تو سن کر ہی غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ فوری طور پر اس نے اپنی سیٹ کنفرم کروائی، مگر پھر بھی اسے آنے میں ٹائم تو لگتا، سو وہیں سے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنے تمام سروسز استعمال کیے۔ آخرکار پولیس پر اوپر سے دباؤ پڑا تو رات کے 2 بجے پولیس عبد الرحمن کو ساتھ دے کر سپر اسٹار آہل خان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات کا نامعلوم سا پہرا تھا جب فائزہ سکندر ایک خواب سے جاگی تھی۔ بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا انہوں نے۔ دل کی رفتار بری طرح غیر متوازن تھی، ان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے، ہاتھوں پیروں میں بری طرح سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے فائزہ، تم ٹھیک تو ہو؟ برابر میں سوئے سکندر علی خان جو ابھی نیم غنودگی میں تھے، ان کے اس طرح سے اٹھ کر بیٹھنے سے وہ متفکر انداز میں گھبرا کر اٹھتے ہوئے گویا ہوئے۔ پانی بمشکل تمام ان کے لبوں سے نکلا۔ سکندر خان نے سائڈ پر رکھے جگ سے انہیں پانی نکال کر دیا اور خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پانی پی کر ان کے حواس درست ہوئے تو بولی، بہت برا خواب دیکھا ہے میں نے، خدا میرے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے سکندر صاحب، ذرا پتہ کرو آہل گھر آیا ہے یا نہیں؟ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ خواب محض خواب ہوتے ہیں بیگم، ان سے ڈرنا چھوڑ دو۔ آہل آ چکا ہوگا اور اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ وہ ان کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے دلاسا دینے لگے۔ نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو آؤ۔ سکندر خان بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ دونوں دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک ہونے لگی۔ سکندر خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر ملازم کھڑا تھا۔ تم اس وقت خیریت؟ انہوں نے چونک کر ملازم کی طرف دیکھا۔ سر وہ باہر پولیس آئی ہے، ان کے پاس آہل سر کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ ملازم کی اطلاع نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے فوراً فائزہ کی طرف دیکھا جن کا چہرہ اس خبر سے ہلدی کی طرح زرد ہونے لگا تھا۔ پریشان مت ہو فائزہ، میں دیکھتا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس ہوگا۔ جانتی تو ہو تمہارے بیٹے کا غصہ کتنا تیز ہے، کر دی ہوگی کسی نے پولیس کو کمپلین۔ آہل اپنے کمرے میں ہے؟ بیوی کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے انہوں نے ملازم سے استفسار کیا۔ آہل سر تو رات آئے ہی نہیں۔ ملازم کے کہنے پر ان کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرائے۔ میں پولیس سے مل کر آتا ہوں۔ ایک نظر پریشان کھڑی بیوی کے چہرے پر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ گیٹ پر پہنچے تو ایس پی موزم کھوسا سمیت چند پولیس والے اور ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے تاثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ موزم کھوسا نے انہیں فوراً سلام کیا۔ انہوں نے سرسری سا سر ہلایا۔ اس ٹائم ڈسٹرب کرنے پر سکندر علی خان کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری موزم کھوسا کو صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی سکندر علی خان سے جان پہچان تھی، ان کی حیثیت، امارات، اثر و رسوخ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اوپر سے آرڈر نہ ملتا تو وہ کبھی اس کیس پر ایکشن نہ لیتا،
سو چہرے پر مجبوری کے تاثرات سے جا لیے۔ کیا بات ہے کھوسا صاحب، اس ٹائم ڈسٹرب کرنے کی وجہ؟ انہوں نے کھردرے لہجے میں سامنے کھڑے معظم کھوسا سے پوچھا۔ خان صاحب، اس ٹائم ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اوپر سے آرڈر نہ آتا تو میں کبھی آپ کے آرام میں خلل ڈالنے نہ آتا۔ ایکچولی آپ کے بیٹے عاہل خان کی گرفتاری کے وارنٹ ہے میرے پاس، آپ کے ملازم نے بتایا تو ہوگا۔ انداز پروفیشنل کے بجائے خوش آمدید لجاجت والا تھا۔ کیا کیا ہے عاہل نے؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میری بیٹی کو اغوا کیا ہے اس ذلیل انسان نے، معظم کھوسا کے کچھ بولنے سے پہلے ساتھ کھڑے عبد الرحمن نے غصے سے کہا۔ سکندر علی خان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ کون ہے یہ اور کیا بکواس کر رہا ہے؟ انہوں نے ناگواری سے عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں معظم کھوسا سے پوچھا، چونکہ خود عبد الرحمن کے الفاظ پر بوکھلا گیا تھا۔ خان صاحب، یہ معظم کھوسا گھبرا کر ابھی وضاحت کرنے ہی والا تھا کہ عبد الرحمن پھر بول پڑے۔ بکواس نہیں ہے یہ، تمہارے اس کمینے بیٹے نے 3 مہینوں سے میری بیٹی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، دھمکاتا رہا، بلیک میل کرتا رہا، اور اب اس گھٹیا… ایک منٹ عبد الرحمن صاحب، پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ انہوں نے سکندر خان کے سخت تاثرات پر گھبرا کر عبد الرحمن کو ٹوکا۔ بات یہ ہے خان صاحب، انہوں نے آپ کے بیٹے کے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے کہ عاہل خان نے ان کی بیٹی کو آج شام کو اغوا کر لیا، اور انہوں نے کہا اور تم نے یقین کر کے پرچہ کاٹ دیا اور گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کروا لیے۔ سکندر خان نے غصے سے معظم کھوسا کی بات کاٹی۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ عاہل نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے کوئی ثبوت؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ معظم کھوسا گڑبڑا کر عبد الرحمن کو دیکھنے لگا، جو شدید غم و غصے سے سکندر علی خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تمہارا بیٹا میری بیٹی کو دھمکیاں دے رہا تھا، ریکارڈنگ کلپس ہیں میرے پاس جو 1 دن پہلے وائرل بھی ہوئے تھے، جس میں تمہارے بیٹے کے کرتوت منظر عام پر آئے تھے۔ عبد الرحمن دانت پیس کر بولے، آنکھوں میں شدید غصہ دکھ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا عاہل خان جیسے گھٹیا شخص کو پیدا کرنے والے اس مغرور انسان کا منہ نوچ لیں، جو اپنے بیٹے کی حرکت کو ماننے کے بجائے انکاری ہو رہا تھا۔ ان ریکارڈنگ کلپس میں اغوا کرنے والی تو کوئی دھمکی نہیں تھی، اور وہ از حد کروفر سے بولے، انداز میں حقارت تھی۔ سکندر علی خان، زبان سنبھال کر بات کرو۔ عبد الرحمن چیخ کر بولے۔ ان جیسے ایماندار اور خوددار انسان کو اپنے اوپر یہ الزام گولی کی طرح لگا۔ عبد الرحمن صاحب پلیز کول ڈاؤن۔ دونوں کی گولہ باری سے پریشان کھڑے معظم کھوسا کی زبان میں بھی فوراً حرکت آئی۔ انہوں نے عبد الرحمن صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈا کرنا چاہا، جس کو انہوں نے جھٹک دیا، اور خون خوار نظروں سے سکندر علی خان کو گھورنے لگے۔ خان صاحب، میں نے ان سے ثبوت مانگا تھا، اور بنا ثبوت کے تو میں کمپلین بھی نہیں لکھ رہا تھا، وہ تو DIG صاحب کا آرڈر آیا۔ معظم کھوسا نے اپنے پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے پتہ تھا اب سکندر علی خان خود DIG سے بھی نپٹ لیں گے۔ آپ باتوں میں لگ کر ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں SP صاحب؟ مجھ پہ ایک ایک پل بھاری ہو رہا ہے، بلواؤ اس گھٹیا انسان کو، گرفتار کرو اسے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے عبد الرحمن صاحب پھٹ پڑے۔ آرام سے مسٹر، میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی واقعی اس کے پاس ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، اور اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ انہوں نے جیب سے فون نکالتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ سکندر علی خان کی بکواس پر عبد الرحمن کا خون ایک مرتبہ پھر کھول اٹھا تھا، قریب تھا کہ وہ مشتعل ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیتا۔ معظم کھوسا نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کی التجا کی۔ وہ خود پر ضبط کر کے رہ گئے۔ وہ عاہل کو فون ملا رہے تھے، لیکن اس کے نمبر پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کے مینیجر فرقان کو فون لگایا۔ فرقان، عاہل کہاں ہے؟ جیسے ہی کال ریسیو ہوئی انہوں نے فوراً پوچھا، سر عاہل سر کا نمبر بھی میں ٹرائی کر رہا ہوں مگر نہیں مل رہا۔ ابھی میں آپ کو کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی فراز کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عاہل سر نے فارم ہاؤس پر آنا تھا مگر اب تک نہیں پہنچے۔ دوسری طرف سے فرقان کی دی گئی اطلاع نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ فرقان، تم فوراً ٹیم کے 2-3 بندوں کے ساتھ اسی فارم ہاؤس والے راستے پر جاؤ، اچھی طرح چیک کرو کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ کچھ دیر پہلے والا تمسخرانہ اور کروفر بھرا تاثر ان کے چہرے سے غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ اب فکر آمیز پریشانی نے لے لی تھی۔ میرے بیٹے کا نمبر بند جا رہا ہے، میں اپنے بندوں کو اسے ڈھونڈنے کو بھیج دیا ہے، جیسے ہی وہ ملتا ہے تو میں پوچھتا ہوں اس سے۔ اب کے لہجے میں سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ سکندر صاحب، ایک بیٹی کے باپ کی تکلیف کو آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ جانے آپ کو کتنا ٹائم لگے اسے ڈھونڈنے میں، تب تک میں کیسے صبر کروں؟ عبد الرحمن علی پھٹ پڑے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ سکندر علی خان کو اپنے بدصورت رویے کا احساس ہوا۔ جس شخص کی جوان بیٹی اغوا ہو جائے اس کا غم و غصہ بے جا تو نہیں تھا، گو کہ زبان سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا عاہل قصوروار ہے۔ دیکھیے عبد الرحمن صاحب، مجھے آپ کی پریشانی کا احساس ہے، میں خود بھی بیٹی والا ہوں، آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی جیسی ہے۔ اگر یہ حرکت میرے بیٹے کی ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت آپ تک پہنچاؤں گا اور اپنے بیٹے کو خود سزا دلواؤں گا۔ عبد الرحمن صاحب کی حالت دیکھ کر انہیں کچھ ندامت سی ہوئی تھی اپنے پہلے کے لب و لہجے، انداز اور الفاظ پر۔ ارے کھوسا صاحب، آپ انہیں سمجھائیے نا، انہوں نے ساتھ کھڑے بڑی توند والے معظم کھوسا سے کہا، تو وہ فوراً بولا، ارے عبد الرحمن صاحب آپ فکر نہیں کیجیے، خان صاحب نے کہہ دیا ہے نا، اگر آپ کی بیٹی ان کے بیٹے کے پاس ہوئی تو صحیح سلامت آپ تک پہنچ جائے گی، تو سمجھو پہنچ گئی۔ خان صاحب ایک بار جو کہہ دیں اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتے۔ معظم کھوسا کا انداز خوشامدانہ تھا۔ ٹھیک ہے، صرف آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، آدھے گھنٹے کے بعد مجھے میری بیٹی صحیح سلامت چاہیے،
اور اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچا ہوگا تو میں آپ کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ عبد الرحمن صاحب نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے انہیں وارننگ دی۔ سکندر علی خان کی پیشانی پر ایک بار پھر سے بل پڑ گئے۔ ایک لمحہ پہلے والی ہمدردی اور نمی اگلے ہی پل اڑن چھو ہو گئی تھی۔ بھلا کس کی ہمت ہوئی تھی ان سے ایسے انداز میں بات کرنے کی؟ کچھ دیر پہلے جو ندامت انہیں اپنے کئی الفاظ پر ہو رہی تھی، عبد الرحمن علی کا لب و لہجہ اور دھمکی آمیز الفاظ سن کر بھگ سے اڑ گئی۔ پہلے ہماری اور اپنی حیثیت کا تعین تو کر لو، پھر دھمکی دینا، وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ تم لوگ کتنی بھی اونچی حیثیت کے ہو، یا یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو تمہارے بیٹے نے نقصان پہنچایا نا تو تمہارے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دوں گا، اور اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر میری بیٹی مجھ تک نہ پہنچی تو پورے ملک کے میڈیا کو جمع کر کے پریس کانفرنس کروں گا، سپریم کورٹ میں جاؤں گا، وزیر اعظم تک اپنی فریاد پہنچاؤں گا، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو برباد کر دوں گا، جان سے مار دوں گا تیرے بد کردار بیٹے کو۔ وہ مشتعل انداز میں چیخ کر بولے۔ جاؤ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، وہ بھی گرج دار آواز میں کہہ کر گارڈ کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے موزم کھوسا غصے سے چیختے چلاتے عبد الرحمن علی کو کھینچ کر گاڑی کی طرف لے گئے۔ کیا ہوا ہے؟ پولیس کیوں؟ اہل کو اریسٹ کرنے آئی؟ سکندر خان کو آتا دیکھ کر بے قراری سے ٹہلتی فائزہ نے استفسار کیا۔ کسی لڑکی کی کڈنیپنگ کی کمپلین ہے اہل کے خلاف، اور فون بھی بند جا رہا ہے اس کا، نہ جانے کہاں ہے۔ وہ ایک بار پھر جھنجھلاتے ہوئے اس کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ کیا؟ لڑکی کی کڈنیپنگ کا؟ میرا اہل ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ اس کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ الزام ہے یہ میرے بیٹے پر، لیکن وہ ہے کہاں؟ نمبر کیوں بن جا رہا ہے اس کا؟ غصے سے کہتے ہوئے وہ آخر میں پریشانی سے استفسار کرنے لگیں۔ وہی تو پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارا لاڈلا ہے کہاں، سکندر علی خان نے جھنجھلا کر کہا۔ ہیلو موم، ہیلو ڈیڈ، اب اس ٹائم کیوں جاگ رہے ہیں؟ اس وقت زین وہاں چلا آیا، غالباً کسی لیٹ نائٹ پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری پارٹی ختم؟ مل گئی فرصت گھر آنے کی؟ فائزہ سکندر اسے دیکھتے ہی بگڑی۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ موم اتنی غصے میں کیوں ہیں؟ اور آپ لوگ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ماں کو غصہ کرتا دیکھ کر باپ سے پوچھنے لگا۔ پولیس آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے اغوا کے کیس میں اہل کی گرفتاری کے وارنٹ لے کر، اور وہ نواب صاحب نہ جانے کہاں غائب ہیں، فون تک نہیں لگ رہا۔ سکندر خان غصے سے گرج رہے تھے۔ ہائے، لڑکی کا اغوا؟ زین نے تحیر سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ کمال ہے، ایک سے ایک بڑھ کر لڑکیاں بھائی کی گود میں خود گرنے کو تیار رہتی ہیں، پھر انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی لڑکی کو کڈنیپ کرنے کی؟ بے خیالی میں بے باکی سے کہہ گیا۔ فائزہ سکندر کے گھورنے پر زیر لب مسکراتے ہوئے سر کھجانے لگا۔ سکندر خان سنی انسنی کرتا فرقان کو فون ملا رہا تھا۔ فائزہ سکندر پریشانی سے زیر لب دعائیں کر رہی تھیں۔ موم پریشان مت ہوں، بھائی سے رابطہ ہو جائے گا۔ زین نے آگے بڑھ کر ماں کو تسلی دینی چاہی۔ فائزہ سکندر نے ناگواری سے اسے دور دھکیلا۔ جاؤ برش کر آؤ، بدبو آ رہی ہے منہ سے شراب کی۔ فاطمہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو خود کو زمین پر کسی نرم چیز پر لیٹے ہوئے پایا۔ کچھ دیر وہ غنودگی کی کیفیت میں یوں ہی لیٹی رہی، پھر رفتہ رفتہ شعور بیدار ہوا۔ اسے سب یاد آتا گیا، اہل خان کا اسے جارحانہ انداز میں اغوا کرنا، اس کا اہل پر جھپٹنا، گاڑی کا بے قابو ہو کر درختوں سے ٹکرانا، اس کا صحیح سلامت بچ نکلنا، روڈ پر 4 لڑکوں کا مل جانا، پھر ان سے بچنے کے لیے جنگل میں بھاگنا، پاؤں میں کسی نوکیلی چیز کے لگنے سے اس کا چیخ کر گرنا، لڑکوں کا اس تک پہنچ جانا، پھر اس کا ہوش و حواس کھو دینا۔ تو کیا وہ ان کے ہتھے چڑھ چکی تھی؟ یہ خیال آتے ہی اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ دہل کر اٹھی، منہ سے چیخ نکل گئی۔ ریلیکس محترمہ، ریلیکس۔ وہ کب سے نرم شائستہ آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بلیک جینس پر نیلی شرٹ پہنے بڑی ہوئی شیو والا وہ ایک خوش شکل لڑکا تھا جو ہاتھ میں کوئی برتن لیے کھڑا تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اپنا محسن کہہ سکتی ہیں آپ مجھے، اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے ارد گرد نظریں گھمائیں۔ وہ ایک چھوٹا سا کپڑے کا بنا ہوا خیمہ تھا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑے ہونے پر سر نہیں ٹکراتا تھا۔ زمین پر دویز قالین بچھا ہوا تھا، ایک سائڈ پر گدا رکھا ہوا تھا جس پر تہہ کیا گیا ہوا کمبل رکھا ہوا تھا، ایک کونے میں بیگ اور کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک بات تو اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ان لڑکوں کے قبضے میں نہیں تھی، مگر اپنے آپ کو اس کا محسن کہنے والا یہ شخص نہ جانے کون تھا۔ محسن؟ میں تو جنگل میں تھی نا، اور میرے پیچھے وہ لڑکے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کا ذہن بری طرح معاف ہو رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی آزمائش میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی آپ جنگل میں ہی ہیں محترمہ، ان لڑکوں سے میں ہی آپ کو بچا کر یہاں لایا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیسے؟ اور آپ ہیں کون؟ اس کا خوف کچھ حد تک کم ہو گیا تھا، اب وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس جگہ آپ گری تھیں قریب ہی میرا خیمہ تھا، آپ کی چیخ سن کر میں باہر آیا تھا، پھر آگے کا منظر دیکھا تو بس پھر ان سے نمٹ کر آپ کو یہاں اپنے خیمے میں لے آیا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا قریب رکھے چھوٹے سے چولہے پر برتن رکھنے لگا۔ آپ تو ایک ہیں اور وہ تو 4 تھے نا، پھر آپ نے مجھے کیسے بچایا؟ اس چیز سے۔ اس نے ہنس کر ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔
فاطمہ نے گردن گھمائی، وہاں ایک جدید طرز کی بڑی سی رائفل پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ان کو مار دیا کیا؟ اس کے چہرے پر حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ پھر سے ہنسا۔ نہیں بھائی، میں کسی کا خون خام خواہ میں اپنے ذمہ نہیں لیتا۔ ہوائی فائرنگ کر کے بھگایا۔ وہ اب اٹھ کر تھوڑے فاصلے پر رکھے بیگ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ فاطمہ پھر سے اس چھوٹے سے خیمے کا جائزہ لینے لگی۔ خاصا نفیس طبیعت کا بندہ لگ رہا تھا۔ ہر چیز نفاست اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ آپ ہیں کون اور یہاں اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ فاطمہ کو تجسس ہوا۔ اس نے اس کی طرف کافی کا کپ بڑھایا، جسے قدرے جھجک کر اس نے تھام لیا۔ 3 سوال ایک ساتھ۔ اپنا کپ لے کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرایا۔ ناچیز کو احمر وقار کہتے ہیں۔ یہاں کیا کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے، پکنک منانے تو نہیں آیا ہوں، اس جنگل میں شکار کرنے ہی آیا ہوں۔ رہی بات جگہ کی، تو یہ جگہ افریقہ کا ایک جنگل ہے، قریبی ایک آدم خور قبیلہ ہے۔ لبوں سے کپ کو لگاتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ فاطمہ کے ہاتھ سے کافی کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اس کے سیریس انداز میں کیے گئے مذاق کو نہ سمجھ سکی۔ افریقہ کا جنگل؟ آدم خور قبیلہ؟ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی، جو مگن انداز میں سر جھکائے کافی پی رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، اس کے چہرے کے تاثرات پر کہکہا لگایا۔ مذاق کر رہا ہوں، یہ جام شورو کا کاچھو کا جنگل ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ کو اس کی ہنسی سخت زہر لگی۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے جنگل میں نہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ وہ اپنی ناگواری کو دباتے ہوئے بولی، یہ جنگل شہر سے کتنا دور ہے؟ کون سے جام شورو کے؟ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ نہیں، کراچی کے، وہ جلدی سے بولی۔ اس نے چونک کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ جام شورو پہلے کبھی نہیں آئی کیا؟ ویسے اس جنگل میں کیسے پہنچی آپ؟ عجیب آدمی تھا، جو سوال سب سے پوچھنا پہلے چاہیے تھا وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں آئی، ایکچولی میں کہیں جا رہی تھی، راستہ بھٹک گئی، پھر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خوش قسمتی سے بچ گئی، بہت دور تک چلتی رہی، پھر وہ لڑکے مل گئے، ان سے ہیلپ مانگی، وہ اچھے لوگ نہیں تھے تو ان سے بچنے کے لیے جنگل میں گھس گئی، پھر باقی تو آپ جانتے ہیں۔ سچ جھوٹ کو مکس کر کے بتانے کے بعد وہ کافی پینے لگی، جو زیادہ اچھی تو نہیں تھی، مگر وہ آج صبح سے چونکہ خالی پیٹ تھی تو اس جنگل میں یہ کافی بھی غنیمت لگی۔ وہ تجسس پسند بندہ نہیں تھا، شاید تبھی اس کی کہانی پر کوئی تبصرہ یا مزید سوال کیے بنا لاپرواہی سے سر ہلا کر ساتھ رکھی پتیلے میں اپنا خالی مگ ڈھونڈنے لگا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے شہر جانا ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ آئیں گے نا؟ وہ التجائی انداز میں کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ رات کے 3:30 بج رہے ہیں، صبح دیکھیں گے کہ آپ کو کہاں تک چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سینڈوچز کھا لیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی شاید۔ وہ پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، جس میں 2 سینڈوچز تھے، جن پر نظر پڑتے ہی خالی پیٹ نے دہائیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ بے تکلفی سے سینڈوچ اٹھا کر بڑے بڑے نوالے کھانے لگی۔ 3 منٹ میں ہی وہ دونوں سینڈوچز ختم کر چکی تھی۔ وہ جو اسے ندیدوں کی طرح بڑے غور سے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اٹھ کر بیگ سے بسکٹ کا بڑا سا پیکٹ نکال لایا اور اس کے قریب رکھ دیا۔ اس کا پیٹ ابھی بھی مکمل طور پر نہیں بھرا تھا، سو اسی تکلفی سے بسکٹ بھی اٹھا لیے۔ پیٹ فل ہوتے ہی اپنے ندیدے پن کا احساس ہوا تو کچھ شرمندگی سی ہونے لگی۔ اور بسکٹ دوں؟ پڑے ہیں۔ وہ جو غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بسکٹ کے خالی ہو جانے والے پیکٹ کی طرف دیکھ کر بڑے خلوص سے بولا۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اس سے قدرے فاصلے پر قریب رکھے فلور کشن پر لیٹ گیا۔ فاطمہ ایسے ہی بیٹھتی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ سنیں، آپ کے پاس موبائل ہے؟ مجھے گھر کال کرنی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی آواز پر وہ قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، محترمہ، میرے پاس موبائل نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں جنگل میں نیٹ ورک نہیں ہے۔ اب برائے مہربانی مجھے ذرا سونے دیں، بہت تھکا ہوا ہوں میں، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، ویسے بھی آپ کی وجہ سے جاگتا رہا ہوں میں، آپ نے لیٹنا ہے تو جا کر بستر پر لیٹ جائیں۔ کونے میں پڑے گدے کی طرف اشارہ کر کے وہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے خراٹے گونجنے لگے، جبکہ فاطمہ اس ویرانے میں عجیب و غریب آوازوں اور چنگھاڑوں پر خوفزدہ ہوتے گھٹنوں میں سر دیے آیت الکرسی اور درود شریف کا ویٹ کرنے لگی۔ آدھا کیا پورا 1.5 گھنٹہ مزید گزر چکا تھا۔ عبدالرحمن پولیس اسٹیشن میں معظم کھوسا کے ساتھ سامنے چیئر پر بیٹھا انتظار کی سولی پر لٹک لٹک کے بے حال ہو چکا تھا۔ سکندر علی خان کے مطابق ابھی تک آہل کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ عبدالرحمن کو یہ سب سکندر علی کی چال لگ رہی تھی۔ وہ معظم کھوسا کے روکنے کے باوجود پولیس اسٹیشن سے نکل آیا۔ اس کا رخ ایک نیوز چینل کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چینل کے ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھا آن سکرین آہل سکندر خان کی اصلیت کھل کر بتا رہا تھا۔ ڈائریکٹر سے ان کی جان پہچان تھی، تبھی وہ فوراً ہی عبدالرحمن کو آن کیمرہ لے آئے۔ فلم سٹار آہل خان ایک عیاش اور گھٹیا انسان ہے، جو کافی عرصے سے میری بیٹی کو تنگ کر رہا تھا۔ کبھی اسے اپنی فلم میں کام کرنے کے لیے بلیک میل کرتا اور کبھی گھٹیا آفرز کرتا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ میری بیٹی کو مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا۔ اب صبح کے 4 بجنے والے ہیں، کل دن کو 3 بجے اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پولیس لے کر اس کے گھر گیا تو اس کے فادر سکندر علی خان نے بھی تعاون نہیں کیا۔ میری وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آہل خان کو اریسٹ کر کے میری بیٹی بازیاب کروائیں۔ اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی تو میں وزیر اعظم ہاؤس کے باہر خود کو آگ لگا لوں گا۔
عبد الرحمان علی کی نم آنکھوں والے اس ویڈیو میسج نے تہلکہ مچا دیا۔ اس ویڈیو کو چینل کے اونر نے اپنے چینل پر نشر کروانے کے ساتھ ساتھ تمام دوسرے سوشل نیٹ ورکس پر بھی وائرل کروا دیا۔ صبح ہونے تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے تھے۔ آگ کی مانند پھیلنے والی اس ویڈیو پر آہل کے کئی مخالفین عبد الرحمان کے ہمدرد بن کر اپنے اپنے بیانات دے رہے تھے۔ مظلوم لڑکی کو برآمد کروایا جائے اور آہل خان جیسے عیاش فطرت شخص کو ایسی حرکت کرنے پر کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے۔ مظہر بلوچ اداکار آہل خان جیسے بااثر لوگوں کو جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں انہیں چوک پر لے جا کر سنگسار کیا جائے۔ میری تمام ہمدردی مظلوم لڑکی اور اس کے خاندان سے ہے۔ عادل نیاز ٹی وی ہوسٹ، فلم ایکٹر، اس طرح کے اور بھی کئی آہل کے حریف ایکٹرز کے بیانات سامنے آ رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کے بڑے بحث و مباحثے چل رہے تھے۔ آہل کے فینز اس کے مخالفین سے کمنٹ سیکشن میں لڑ رہے تھے۔ میڈیا کے لوگ ایک بار پھر سے آہل خان کے گھر کے باہر جمع تھے۔ اب تو ان میں مظاہرین بھی شامل ہو چکے تھے۔ اس صورتحال نے سکندر علی خان کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک طرف میڈیا، دوسری طرف آہل کے مخالفین کی جانب سے اس پر شدید تنقید، عبد الرحمان علی کے حامیوں کی جانب سے مظاہرے۔ اپنے اندر اثر و رسوخ سے وہ معاملہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میڈیا جلتی پر تیل چھڑک کر معاملہ دبانے نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے کئی انسانی حقوقی علمبردار تنظیمیں فاطمہ عبد الرحمان کی فیور میں میدان میں آ گئی تھیں۔ اب یہ تو خبر غیر ملکی میڈیا تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہاں کی میڈیا اور بااثر شخصیات کی جانب سے ٹویٹ سامنے آ رہے تھے جن میں آہل خان پر تنقید کی جا رہی تھی۔ پولیس کی جانب سے بھی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ معظم کھوسا بھی بار بار فون کر رہا تھا کیونکہ میڈیا نے معاملہ کو اتنا اچھالا، اتنا ہائی لائٹ کیا کہ وزیر اعظم کو بھی ایکشن لینا پڑا۔ سکندر علی خان کے اثر و رسوخ بھی زیادہ کام نہیں آ رہے تھے، اگرچہ پرائم منسٹر صاحب سے ان کی خود فون پر بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی سکندر خان کو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سامنے لائیں۔ خود آہل خان سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا بات بہت بڑھ چکی ہے، دنیا میں ملک امیج خراب ہو رہا ہے کہ یہاں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا جلد از جلد آہل خان کو سامنے لایا جائے۔ پرائم منسٹر کے حکم، اس تمام صورتحال کے باعث ہونے والی جگ ہنسائی نے انہیں حقیقی معنوں میں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اب تو ان کے اعصاب بھی مفلوج ہونے لگے تھے۔ انہیں آہل پر سخت تاؤ آ رہا تھا جو یہ حرکت کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اتنا تو انہیں اندازہ تھا کہ آہل کہیں نہ کہیں سب میں ملوث ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ خود سری، خود پسندی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی منوانے والا انسان تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ سکندر خان کو اس پر شک تھا۔ کچھ عرصہ قبل اڑتی اڑتی خبر ان تک پہنچی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو اپنی فلم میں کام کرنے کے لیے بلیک میل کر رہا تھا، مگر وہ چپ رہے، آہل سے کچھ نہیں پوچھا۔ مگر اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ انہیں آہل سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ معاملہ وہی سامنے آیا تھا۔ گھر سے باہر نکلے تو میڈیا نے اپنے تابڑ توڑ سوالات سے حملہ کر دیا۔ سکندر علی خان صاحب، آپ کا بیٹا ایک شریف لڑکی کو مینٹلی ٹارچر کرتا رہا۔ کچھ دن قبل اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کی کچھ کال ریکارڈنگز لیک کر دی جن میں وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے بیٹے آہل خان نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ سوال ہر میڈیا والے کی زبان پر تھا۔ دیکھیں، یہ سراسر الزام لگایا گیا ہے میرے بیٹے پر، جو کہ ابھی تک سچ ثابت نہیں ہوا کہ آہل نے ہی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا میرے بیٹے کے خلاف اس کے مخالفین کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی عبد الرحمان علی کو پیسے دے کر میرے بیٹے کو بدنام کرنے کے لیے ایسا بیان دلوایا ہے۔ بہت جلد ہم ان تمام لوگوں کا چہرہ بے نقاب کریں گے جنہوں نے میرے بیٹے کے خلاف یہ سازش رچائی ہے۔ اب دل میں بے شک انہیں پتہ تھا کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، مگر اپنی عزت بھی تو رکھنی تھی، سو اعتماد سے میڈیا کے سامنے جھوٹ بولا۔ تو آپ کا بیٹا اگر سچا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ چوہے کی طرح بل میں چھپ کیوں گیا ہے؟ ایک رپورٹر کے اس سوال نے انہیں تپا دیا، مگر کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے تحمل سے جواب دیا، میرا بیٹا سپر سٹار ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے جو چھپ کر بیٹھ جائے۔ بہت جلد وہ خود آپ سامنے آ کر اپنے اوپر لگے الزامات کی تردید کرے گا۔ خان ہاؤس کی فضا میں سکون کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ عبیر اور زین مینیجر فرقان فراز اور اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ اہل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دوسری طرف فائزہ سکندر کی طبیعت خراب تھی۔ ان تمام حالات اور اہل کی گمشدگی سے وہ ٹینشن میں تھی۔ ملازمائیں مسلسل ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں۔ سات سمندر پار بیٹھی فاریہ کا بھی یہی حال تھا۔ سکندر خان بیوی کو دیکھنے کمرے میں جا ہی رہے تھے کہ عبیر کا فون آ گیا۔ ڈیڈ، بھائی مل گئے۔ عبیر کی اطلاع نے ان کے تھکے ہوئے اعصاب کو کچھ حد تک پرسکون کر دیا۔ کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ۔ ڈیڈ، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہم انہیں سٹی ہاسپٹل لے آئے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ ان کے ذرا سے پرسکون ہونے والے اعصاب پر پھر سے ہتھوڑا برسا۔ اس تمام واقعے نے جس کو ازحد خوشی سے دوچار کیا تھا، جس کے سینے پر پہلے سانپ لوٹ رہے تھے اور اب ٹھنڈ پڑ گئی تھی، وہ تھی مثال شیرانی۔ اس وقت وہ ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل بدل بدل کر اہل خلاف ہونے والے تمام بحث و مباحثے گالم گلوچ مزے لے لے کر سن رہی تھی۔ سچویشن اس کی توقع سے بڑھ کر بگڑی تھی اور مزیدار ہو گئی تھی، تاہم ایک بات کی اسے حیرانی ضرور تھی کہ اہل چھپ کیوں گیا تھا آخر؟ وہ چھپنے والوں میں سے تھا تو نہیں۔ بہرحال ہر طرف اہل سکندر خان کی بدنامی ہو رہی تھی، جگ ہنسائی ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ اس نے آخر کار اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس سب میں لالچی فراز نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ مسرور سی گنگناتے ہوئے موبائل پر اپنے نئے بوائے فرینڈ کا نمبر ملا رہی تھی جو کہ ایک درمیانے درجے کا فٹ بالر تھا۔ ہیلو جونی، آج ملنے کا پروگرام ہے کیا؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آف کورس ڈارلنگ، جہاں بلاؤ آ جاتا ہوں۔ دوسری طرف بینگن کی شکل والے جونی نے چہک کر کہا، آج میں بہت خوش ہوں، پارٹی کا موڈ ہو رہا ہے۔
वाओ, फिर करते हैं पार्टी, लेकिन पीने पिलाने वाला सिस्टम ज़रा ज़बरदस्त होना चाहिए, वो फ़ौरन बोला। उसकी फ़िक्र ही मत करो, दुबई से मंगवाई है, इम्पोर्टेड शैम्पेन है, पूरा टिन पैक है। वेरी गुड, फिर कहाँ और कितने बजे? शैम्पेन के नाम पर उसकी बात है मज़ीद फैली। 9 बजे, मेरे नए बंगले पे, टाइम से पहुंच जाना। ओके, मुझे बाकी लोगों को भी इनवाइट करना है, बाय। उसने कॉल बंद कर दी। इस वक्त आहिल की सेक्रेटरी फराज की कॉल आने लगी। ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? उसके माथे पर बल पड़ने लगे। क्यों कॉल की है? उसने उखड़े लहजे में पूछा। सिर्फ ये कहने के लिए कि मिस मिसाल शेरानी कि मेरा अब आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपका काम हो गया, सो आप मुझे भूल जाएं और मैं आपको। मिसाल शेरानी ने दांत पीसे। बेवकूफ़, ये बकवास करने के लिए फ़ोन किया है? मैंने खुद ये बात पहले तुमसे कह दी थी कि काम हो जाने और तुम्हें तुम्हारी रकम मिलने के बाद हमारे दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं होगा, फिर तुमने मुझे ये फजूल बात कहने के लिए फ़ोन किया। उसने दांत किचकिचा कर कहा। कॉल काट कर उसका नंबर डिलीट किया और बड़बड़ाई। इडियट, मूड ख़राब कर दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब जंगल में होने वाली मुसलसल तड़ तड़ की आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। पुरानी आयात का विर्द करते वो बैठे बैठे कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला। यकदम हड़बड़ाकर उसने सर ऊपर उठाया, नींद से बोझल आंखें खोल कर देखा। खैमे में फैली इमरजेंसी लाइट की मध्यम सी रोशनी में वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। कुछ देर पहले ही तो फातिमा ने देखा था वो अपनी जगह पर सो रहा था। फिर कब उसकी आंख लगी, कब वो वहाँ से गायब हुआ, कितनी देर वो सोई, कुछ पता नहीं था उसे। अंधेरा, जंगल, वो अकेली उस वीराने में उसका वजूद खौफ से लरसने लगा। फायरिंग की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। हिम्मत करके उसने ज़रा सा खैमे का पर्दा उठाया। बाहर वैसे ही गुप्त अंधेरा था। डर के मारे फ़ौरन पर्दा गिराया, कोने में दबक कर बैठ गई। शायद वो वॉशरूम के लिए गया हो। उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर जब खासी देर गुजर गई और वो नहीं आया तो उसकी हालत पतली होने लगी। कहीं वो मुझे इस वीराने में छोड़कर चला तो नहीं गया? ख्याल आते ही वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई। न जाने कितनी देर तक वो इसी तरह बैठी रोती रहती, जब अचानक वो खैमे का पर्दा हटाकर अंदर आया। सर पर हैट, जैकेट, लॉन्ग बूट, हाथ में राइफल। वो उसे इस तरह ऊंची आवाज़ में रोते देखकर हैरान हुआ, जबकि उसे देखकर फातिमा की जान में जान आई। क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं? वो राइफल गद्दे पर फेंकते हुए उससे मुखातिब हुआ। वो मैं समझी आप मुझे इस वीराने में छोड़कर चले गए हैं। वो अपने आंसू पोंछ कर खड़ी होते बोली। अच्छा। वो हंस पड़ा था और बैठकर अपने जूते उतारने लगा। फातिमा अब्दुर्रहमान को दूसरी बार उसकी हंसी सख्त बुरी लगी, लेकिन मजबूरी थी। इस जंगल में उसका ही आसरा था, वो इस पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। कोई और वक्त होता तो वो उसे खरी खरी सुना चुकी होती। आपने मेरी मदद की, मुझे उन लोगों से बचाया, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। प्लीज़ एक और एहसान कर दें, मुझे शहर जाने वाली किसी बस या कोच तक पहुंचा दें। बहुत टाइम गुजर चुका है, मेरे घर वाले सख्त टेंशन में होंगे। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो मिन्नत भरे अंदाज में उससे मुखातिब हुई। आप परेशान मत हों, मेरा खुद भी मज़ीद यहाँ ठहरने का इरादा नहीं। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, फिर निकलते हैं शहर के लिए। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला। फातिमा के चेहरे पर रौनक आ गई। जूते वो उतार चुका था। अब जैकेट उतारने के बाद उसने शर्ट के बटन खोले। उसे भी उतारने का इरादा रखता था शायद। फिर उसकी तरफ देखकर रुक गया। मेरा ख्याल है एक एक कप कॉफ़ी बनाकर पी ली जाए। वो वापस शर्ट के बटन बंद करता हुआ बोला। वो क्या कहती, खामोश खड़ी रही। कॉफ़ी बनानी तो आती होगी आपको? उसे खामोश देखकर वो फिर से बोला। फातिमा ने इस बात में सर हिलाया और चूल्हे की तरफ बढ़ी। हर चीज़ सामने रखी हुई थी, वो कॉफ़ी बनाने लगी, जबकि वो गद्दे पर लेटा उसकी तरफ से लातालु किसी उधेड़ बिन में मसरूफ़ था। कॉफ़ी बन गई तो फातिमा ने कप में डालकर उसकी तरफ बढ़ाई, जबकि वह हनूज उसकी तरफ से लाताल्लुक़ सोचने में मसरूफ़ था। फातिमा को उसे मुतवज्जा करने के लिए मुखातिब करना पड़ा। उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर वो खामोशी से पीने लगा। अपना कप लेकर वो कारपेट पर बैठ गई और कॉफ़ी पीते हुए कन अखियों से उसका जायज़ा लेने लगी, जो उसे किसी गहरी सोच में गुम नजर आया। जब तक उसने आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी ख़त्म की, तब तक रात भी धीरे धीरे अपना स्याह आंचल समेट चुकी थी। नीले उफ़क़ के किनारों से सुबह सादिक की पहली सुर्खियाँ नुमायाँ हो रही थीं। परिंदों की चहकारों से जामो शोर का जंगल गूंज उठा था। रात भर जलने वाली इमरजेंसी लाइट की रोशनी भी अपनी आखिरी सांसों पर थी। कप रखकर फातिमा ने उसकी तरफ देखा, जो कप का अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके लेटा हुआ था। उसकी बंद आंखों से पता नहीं चल रहा था कि वह सो रहा है या जाग रहा है। वो सोचने लगी, कितनी अजीब बात थी। उसे जंगल से तो शदीद खौफ आता रहा था, मगर साथ मौजूद इस अनजान आदमी से ज़रा डर नहीं लगा था। शायद इसलिए कि वो उसकी असमत का मुहाफ़िज़ था। उन दरिंदों से बचाया था उसने उसे, और उसका खुद का रवैया भी तो महज़बाना शरीफाना था। पता नहीं कब उठेगा ये। खैमे के पर्दे से नजर आती सुबह की किरणों को देखकर उसने सोचा। वो यूं ही बैठी रही। फ्लोर कुशन के पास उसकी रिस्ट वॉच पड़ी थी। फातिमा ने टाइम देखा तो कैसे उठाऊं उसे, वो सोचने लगी। अभी वो इसी सोच में थी कि वो खुद ही उठ गया। हो गई सुबह। उसने खैमे का पर्दा उठाकर बाहर देखते हुए कहा, फिर मुड़कर अपने जूते और जैकेट पहनने लगा। खुद तैयार होने के बाद वो तेज़ी से अपनी चीज़ें समेटने लगा। फातिमा खामोशी से उसे काम करता देख रही थी। सारे का सारा सामान इसने 2 बैग्स में डाला। गद्दे को भी फोल्ड करके बैग में ठूसा। जब खैमा खाली हो गया तो उसे इशारा करते वो दोनों बैग उठाए बाहर निकल आया। एक बैग उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, दूसरा बाएं कंधे पर था। दाएं कंधे से राइफल लटक रही थी। वो इस बोझ के साथ भी तेज़ तेज़ चल रहा था। फातिमा को चलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जूते बहुत बड़े थे। अपने जूते तो उसके गिर गए थे, ये जूते इसी ने दिए थे। उसके बैग में एक्स्ट्रा जूतों का जोड़ा मौजूद था। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो खुश घास फूस के बहुत बड़े और ऊंचे ढेर के पास पहुँच कर रुक गया। बैग ज़मीन पर रखने के बाद उसने दोनों हाथों से खुश घास हटाना शुरू किया।
جب گھاس ہٹ چکا تھا تو فاطمہ نے دیکھا ایک چھوٹی سی جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس جیپ کے چھپانے کا مقصد نہیں سمجھ سکی۔ آؤ، دونوں بیگز جیپ میں رکھنے کے بعد اس نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جنگل کی حدود سے نکل کر سڑک پر رواں دواں تھی۔ آپ جنگل میں کس چیز کا شکار کرنے گئے تھے؟ جب کافی دیر گزر گئی اس شخص نے اس سے ایک لفظ تک نہیں کہا، چپ چاپ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا رہا تو فاطمہ نے اسے خود مخاطب کیا۔ جنگل میں کس چیز کا شکار کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جنگلی جانوروں کا نا۔ وہ ہنس پڑا۔ نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ فاطمہ کو اپنے بے تکی سوال پر شرمندگی ہوئی۔ میرا مطلب ہے کون سے جانوروں کا؟ کیونکہ وہ جنگل مجھے اتنا زیادہ بڑا نہیں لگا تو میرا نہیں خیال اس میں شیر چیتے جیسے بڑے جانور پائے جاتے ہوں گے۔ اس جنگل میں شیر چیتوں سے بھی بڑے جانور پائے جاتے ہیں۔ وہ پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ مطلب؟ فاطمہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ نتھنگ، وہ لاپرواہی سے کہہ کر ڈرائیونگ کرتا رہا۔ فاطمہ کچھ دیر الجھن ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، شاید آپ بتانا نہیں چاہتے۔ گڈ، حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی ذہین بھی ہیں آپ۔ مذاق تھا یا سچ میں تعریف وہ سمجھ نہیں پائی، البتہ چونک کر اس کی طرف دیکھا ضرور۔ ارتضیٰ کے علاوہ اسے ہر مرد عاہل خان جیسا لگنے لگا تھا، مگر اس شخص کا لہجہ بہت سادہ تھا، سو وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ اسے کس زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ تاہم اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے مخاطب نہیں ہوئی، وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ کہاں پہ چھوڑنا ہے آپ کو؟ گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے ڈیفنس ایریا میں اتار دینا، آگے میں چلی جاؤں گی۔ اوکے، سرسری انداز میں کہہ کر اس کی توجہ پھر سے ڈرائیونگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی اس نے ڈیفنس ایریا کے سامنے روڈ پر روک دی۔ فاطمہ نیچے اتر آئی۔ آپ نے میری ہیلپ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ کے جوتے آپ کو واپس کر دوں گی۔ ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ نو نیڈ، اپنا خیال رکھنا پیاری لڑکی، آئندہ کبھی اکیلی کہیں مت جانا۔ دنیا بہت ظالم ہے، ضروری نہیں کہ اگلی بار بھی آپ کو احمر وقار جیسا ہی انسان ملے۔ وہ ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ فاطمہ کچھ پل کڑی اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کون تھا وہ شخص۔ بہرحال اس کا محسن اس کا محافظ تھا۔ اگر عاہل خان جیسے برے لوگ موجود تھے تو دنیا میں ارتضیٰ حسن اور احمر وقار جیسے اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ڈیفنس ایریا میں داخل ہو گئی۔ 15 منٹ بعد وہ اپنے گھر کے گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار موجود نہیں تھا، البتہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے ہی لان میں رحمت بوا، فضا بھابھی، فارس، اس کے بابا مامون سب موجود تھے۔ رحمت بوا بے تحاشا رو رہی تھی، فضا بھابھی روتے ہوئے انہیں چپ کروا رہی تھی۔ آپ بھی آ گئی۔ سب سے پہلے مون کی نظر اس پر پڑی، وہ خوشی سے چیخ مار کر اس کی طرف لپکا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر میں سب اس سے مل کر آنسو بہا رہے تھے۔ فاطمہ نے اپنے اوپر بیتی ساری کہانی بتا دی تھی۔ اس کی جان اور عزت اللہ نے محفوظ رکھی تھی، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میڈیا کو بھی کسی طرح اس کے واپس آنے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ کچھ رپورٹرز نے ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے، انہیں تجسس تھا آیا واقعی اسے فلم سٹار عاہل خان نے اغوا کیا تھا یا نہیں۔ اگر اسی نے کیا تھا تو پھر وہ اس کی قید سے رہا کیسے ہوئی؟ اگرچہ چوکیدار نے اور فارس نے مل کر انہیں گیٹ سے دور ہی رکھا تھا، تاہم وہ پھر بھی گئے نہیں، وہیں دھرنا مار کے بیٹھے رہے۔ ان کا کہنا تھا وہ متاثرہ مظلوم لڑکی سے مل کر ہی جائیں گے۔ سپہر تک ارتضیٰ بھی پہنچ گیا، پھر اسی نے اپنے کسی ایس پی دوست کی مدد سے انہیں بھگایا۔ ساری بات جاننے کے بعد وہ فاطمہ کو لے کر عاہل خان کے خلاف کورٹ میں جانا چاہتا تھا، مگر عبد الرحمن نے روک دیا۔ وہ معاملے کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ ان سب نے متفقہ طور پر اس کی اور ارتضیٰ کی شادی کر دینے کا فیصلہ کیا۔ کل اس کی مائیوں پر سے رخصتی اور اس سے اگلے دن ولیمہ طے کیا گیا۔ فضا رات کو ہی فارس کے ہمراہ اس کی مائیوں کے لیے شاپنگ کرائی، البتہ برائڈل ڈریس اور ولیمے کے ڈریس کے لیے اس نے ارجنٹ آرڈر دے دیا تھا۔ مائیوں اور رخصتی کا فنکشن گھر میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم ولیمے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ کروائی گئی۔ فاطمہ بہت سے خدشات میں گھری ہوئی تھی، وہ ایک پوری رات گھر سے باہر رہی تھی، نہ جانے ارتضیٰ کی نظروں میں اس کا پہلے جیسا مقام ہوگا بھی یا نہیں، اسے پہلی جیسی عزت دے گا، پہلے کی طرح محبت کرے گا۔ وہ ذہنی انتشار کے بدترین لمحے سے گزر رہا تھا، اس کے اندر زبردست آندھیاں چل رہی تھیں، ایک قیامت مچی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر نصب بڑی سی اسکرین پر وہ اپنے متعلق تمام خبریں، جن میں عبد الرحمن علی، اس کے متعلق الزامات، میڈیا کے الزامات، حریف ایکٹرز کے زہر کن بیانات، لوگوں کی تنقید، اہل کے فیور اور مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ، وہ یہ سب لب بھینچے سن رہا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں غضبناک شعلوں کا عکس تھا، تاہم عبد الرحمن نے اس کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ الزام نہیں حقیقت تھی۔ علی کاظمی اس کے ساتھ بیٹھا خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں صرف وہی اس کے ساتھ موجود تھا۔ سکندر علی خان اور زین کچھ دیر پہلے وہاں سے گئے تھے۔ سکندر خان نے اسے کہا تو کچھ نہیں تھا، تاہم ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اسے تفتیش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فائزہ سکندر کو اس نے خود اصرار کر کے گھر بھیج دیا تھا، البتہ ابیر اور اس کی ٹیم کے کچھ لوگ اور اس کے پرائیویٹ گارڈز وہاں موجود تھے۔ میڈیا سے فی الحال اس کی یہاں موجودگی کو مخفی رکھا گیا تھا، کیونکہ اگر انہیں پتہ لگ جاتا تو ہاسپٹل کے باہر رش لگ جانا تھا میڈیا کا۔ جب علی آیا تو ابیر کو اس نے باہر بھیج دیا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے کے نقوش خطرناک حد تک تنے ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ خود پر کتنا ضبط کر رہا ہے۔ 4 گھنٹے پہلے جب وہ ہوش میں آیا تھا تو خود کو ہاسپٹل کے اس کمرے میں پایا تھا۔ ہوش میں آنے کی تو بعد پہلے احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک کراہ کے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بازو میں سوئی چبھنے کا احساس ہوا تو تھوڑی دیر میں درد بھی غائب ہو گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ ہاسپٹل کے اس کمرے کو بیگانگی سے دیکھتا رہا،
پھر اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو درد کی شدت نے اسے سب یاد دلا دیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی کہی گئی وحشت ناک باتیں، دھمکیاں سب یاد آتا گیا، جو کچھ غصے کے مارے اس کے دماغ میں آتا گیا وہ بولتا گیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا کہ وہ اسے اس کے کیے کی کس طرح سزا دے گا۔ اسے تو بس شدید غصہ تھا اس پر۔